فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج میں برزخ کا چھٹا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، تو آئیے سامعین صفحہ 80 سے متعلق کا آغاز کرتے ہیں۔ قبروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں کی زیارت خود اپنے لیے ہے، بہرحال انسان کو خود اپنے وجود میں واعظ ہونا چاہیے۔ شریعت مقدسہ میں قبروں کی زیارت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، بالخصوص والدین کی قبر کے لیے۔ آخر کس لیے؟ اگر یہیں سے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں تو ان تک پہنچ جاتا ہے، ان کی طرف سے جہاں بھی علاقہ دیں اس کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن حکم ہے اپنے باپ کی قبر پر جاؤ کہ مقام استجابت دعا ہے۔ اس کا بہترین فائدہ خود تمہیں ہے کہ تم احساس کرتے ہو کہ تمہارے باپ بھی نہ رہے اور تم بھی نہ رہو گے، جلد یا بعد ان سے آ ملو گے۔ وہ دو دن کی دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، مختصر یہ کہ متوجہ رہو۔ جناب زہرا شہدائے احد کی قبروں پر۔ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد آپ پر جو مصائب پڑے تو آپ بیمار ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود ہر پیر اور جمعرات کو امیر المومنین سے اجازت لے کر میدان احد میں اپنے چچا حضرت حمزہ اور دیگر شہدائے احد کی قبروں پر جاتی تھیں۔ خود پیغمبر اکرم مرض موت میں بھی جبکہ بخار میں تھے، راستہ نہیں چل سکتے تھے، پھر بھی فرماتے تھے کہ مجھے بغل سے سہارا دو اور قبرستان بقیع لے چلو۔ برزخ یعنی حیات انسانی، موت سے لے کر قیامت تک ان کی موت کے بعد برزخ ہے۔ اس دن تک کہ جب پھر اٹھائے جائیں گے، انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ موت کے بغیر چارہ نہیں۔ موت انسانی وہی روح و بدن کے درمیان جدائی ہے اور روح کا بدن سے کاملاً قطع ہو جانا ہے۔ بدن سے روح کی جدائی کے بعد جسد انسانی مٹی میں گھل کر پھر خاک ہو جائے گا۔ روح بدن لطیف کے ساتھ وہی جدائی ہے جو اسی جسمی ڈھانچے کے مانند ہے، لیکن شدت لطافت کے باعث چشم ظاہری سے نظر نہیں آتی۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد عقائد و اعمال کے بارے میں پرسش کی جائے گی، ان کے جوابات تیار رہنے چاہیے۔ اللہ اس کی کیفیات و تفصیلات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس امر کا یقین بھی ضروری ہے کہ برزخ میں بھی ثواب و عقاب ہے، یعنی انسان اپنے کردار اور عقائد و کردار کی روشنی میں صلہ پائے گا، حتیٰ کہ قیامت کبریٰ رونما ہوگی اور مکمل ثواب الہی اور بہشت جاودانی یا پھر نعوذ باللہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ بہت سے مومن جو نامناسب کردار کے مالک ہوں گے، ان کا حساب اسی عذاب برزخ میں کر دیا جائے گا، اس طرح کہ روز قیامت انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی۔ برزخ کے تفصیلی حالات کتاب موعود میں بیان کیے گئے ہیں، وہاں رجوع کیا جائے۔ مذکورہ امور پر یقین رکھنا اس بات کا لازمہ ہے کہ عقائد حقہ اس طرح مستحکم ہوں کہ دل میں بیٹھ جائیں اور بوقت سوال انسان گنگ و حیران نہ رہے۔
رہ جائے۔ نیز ہر عمل واجبات و مستحبات کی ادائیگی کے لیے ایک لحظہ بھی فارغ نہ بیٹھے، چونکہ وقت کم ہے اور نتیجہ نزدیک ہے۔ کیونکہ انسان اور اس کے اعمال کے نتیجے کا فاصلہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں، اور وہ بھی ہر لحظہ انسان کو تہدید کرتا رہتا ہے۔ قیامت پر یقین، یعنی جس دن اولین اور آخرین کے افراد محشور کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہوں گے، وہ دن جب کہ چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور وہ دن جب کہ پہاڑ مسلسل زلزلوں کے باعث ٹوٹ کر نرم ذرات کی طرح ہو جائیں گے، وہ دن جب کہ زمین آسمان تبدیل ہو جائیں گے، وہ دن جب کہ ایک طبقے کے لوگ نہایت امنیت اور خوشحالی اور کشادہ روئی سے اپنے نامہ اعمال کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، دوسرا طبقہ انتہائی شدت و اضطراب اور رنجیدہ کیفیت میں اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوگا۔ وہی دن ہے جسے خداوند عالم نے یوم عظیم فرمایا ہے۔ اس طرح کے بزرگان دین اس کی یاد سے خوف زدہ غمگین ہو کر گریہ و نالہ کرتے ہیں۔ واقعاً ہر بیدار دل اگر اس دن کے اوصاف قرآن میں پڑھے اور دقت کرے تو اس کا آرام و قرار اس سے چھن جائے اور اس کی لذات سے دل اٹھ جاتا ہے، اور اس دن کے خوف سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس بات کا جاننا کہ قیامت کب برپا ہوگی لازمی نہیں ہے، اسی طرح اس دن کی کیفیت و حالات کا جاننا ضروری ہے نہ فائدہ مند، بلکہ اس کے بارے میں سوالات کرنا بیجا ہے، کیونکہ یہ علم خداوند عالم سے مختص ہے۔ البتہ بعض منازل کے جن کی تصریح قرآن کریم میں کر دی گئی ہے، ان کا جاننا نہ صرف لازم بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور منازل عبادت ہے۔ میزان صراط، حساب، شفاعت، بہشت و دوزخ سے چنانچہ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ برزخ لغت میں بمعنی پردہ و رکاوٹ کے ہیں، جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہے اور دونوں کو باہم ملنے نہ دے۔ مثلاً دریائے شور و شیریں بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ بنا دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان کی آیت کوٹ ہوئی ہے۔ اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ البتہ بحسب اصطلاح برزخ ایک ایسا عالم ہے جسے خداوند عالی اس دنیا و آخرت کے درمیان اس طرح قرار دیا ہے کہ یہ دونوں اپنی صفتوں پر باقی رہیں، اور یہ عالم امور دینوی اور اخروی کے درمیان ہے۔ برزخ میں سر درد، دانتوں کا درد اور دوسرے درد وغیرہ نہیں ہیں، یہ سب تو اس عالم مادی کی ترکیبات کا لازمہ ہے، لیکن مجردات ہیں۔ البتہ بصراحت آخرت بھی نہیں، یعنی اہل معصیت کے لیے ظلمت محض اور اہل اطاعت کے لیے نور محض نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ برزخ کب ہے؟ آپ نے فرمایا موت کے وقت سے لے کر جب قبروں سے محشور کیے جائیں گے، اس وقت تک قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے روز قیامت تک۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت کوٹ کی ہے، یہ قرآن کی سورہ مومنین آیت 100 ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ عالم مثالی اور بدن مثالی، برزخ کو عالم مثالی بھی کہتے ہیں، چونکہ اس عالم کی مانند ہے، البتہ از لحاظ شکل و صورت، لیکن مادہ، خواص و خصوصیات کے اعتبار سے مختلف مدت کے بعد ایسے عالم میں داخل ہوں گے کہ یہ دنیا اس کے سامنے شکم مادر کی طرح ہوگی۔ آپ کا بدن بھی برزخ میں بدن مثالی ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے بالکل وہی بدن ہے، لیکن جسم و مادہ نہیں ہے، بلکہ
بدن لطیف ہے، ہوا سے بھی لطیف تر کوئی شے بھی اس کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر کوئی نقطہ بھی بنتا ہے تو یہ اسے دیکھ لیتا ہے، اس لیے اس کے لیے دیوار کے اس طرف والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر اس بدن مثالی کو دیکھو تو وہی دنیاوی بدن ہے۔ یہ ریفرنس لیا گیا ہے بحر الانوار سے۔ ابھی اگر آپ اپنے والدین کو خواب میں دیکھیں تو اسی دینی بدن میں دیکھیں گے، لیکن ان کا جسم مادی قبر میں ہے۔ یہ صورت و بدن مثالی ہے۔ بدن برزخی آنکھیں رکھتا ہے، بالکل ہماری آنکھوں کی طرح، البتہ ان آنکھوں میں درد نہیں ہوتا۔ وہ قیامت تک دیکھتی ہیں اور اچھی طرح دیکھتی ہیں۔ ان آنکھوں کی طرح کبھی کمزور نہیں ہوتی کہ اینک کی ضرورت پڑ جائے۔ حکماء و متکلمین اسے آئینے میں نظر آنے والی تصویر سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک تو قیام بذات یعنی اس طرح کہ خود کھڑا ہو نہ کہ آئینے کے ساتھ، اور دوسرے شعور و ادراک بھی ہو۔ بدن مثالی خود قائم ہے اور فہم و شعور بھی رکھتا ہے۔ اس کی مثال یہی خواب ہیں جو پلک جھپکتے ہیں مسافتوں کو طے کر لیتے ہیں، مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، مشہد مقدس چلے جاتے ہیں۔ اس عالم میں انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں، خوبصورت و دلربا شکلیں و نغمے کہ اہل دنیا میں سے کوئی ایک بھی اس کی طاقت و صلاحیت نہ رکھتا، یہ سب موجود ہوتی ہیں، اور بدن مثالی کی روحیں اس سے استفادہ کرتی ہیں اور اس سے رزق کھاتی ہیں۔ البتہ اس دنیا کے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر تمام نعمتیں سب لطیف ہیں اور مادے سے متعلق نہیں ہیں۔ اس بنا پر جیسا کہ روایات میں آیا ہے، ممکن ہے ایک شے مومن کی خواہش کے مطابق مختلف انواع میں تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً آلوچہ ہے لیکن دوسری چیز چاہیے جیسے آڑو، تو وہ آڑو ہو جائے گا۔ یہ تمہارے ارادے پر ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چچا حضرت حمزہ کو شہادت کے بعد دیکھا، ان کے آگے بہشتی انار کا ایک طبق رکھا ہوا ہے اور وہ اسے نوش فرما رہے ہیں کہ اچانک انار انگور ہو گئے اور اسے تناول فرمایا، پھر جو دیکھا تو انگور تازہ کھجوروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ریفرنس لیا گیا ہے دوم تم پر تمہاری اولاد پر درود و سویم علی کی دوستی۔ بقیہ روایت کا حاصل یہ ہے، میں نے اپنے چچا سے مزید پوچھا یہاں کیا چیزیں زیادہ مؤثر ہیں؟ انہوں نے یہ کہا، 3 چیزیں یہاں بہت کام آتی ہیں، اول کسی پیاسے کو پانی پلانا، دوم تم پر تمہاری اولاد پر درود، سوم علی کی دوستی۔ یعنی ایک چیز گوناگون چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے چونکہ مادہ نہیں ہے بلکہ شے لطیفی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو غلط تھوڑی سی انفارمیشن دی کہ یہ کسی آیت کی ٹرانسلیشن یا کہیں سے ریفرنس ہے، یہ اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی گئی آگے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی کہ بقیہ روایت کا حاصل ہے یہ، یعنی جو بھی یہ روایت ہے، یہ جو روایت ابھی میں نے آپ کو حضرت حمزہ کے حوالے سے پڑھ کر سنائی، اس کا جو حاصل ہے اس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ میں نے اپنے چچا سے مزید پوچھا یہاں کیا چیزیں زیادہ مؤثر ہیں؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں یہاں بہت کام آتی ہیں، اول کسی پیاسے کو پانی پلانا، دوم تم پر اور تمہاری اولاد پر درود، سوم علی کی دوستی۔ یہ حضرت حمزہ نے رسول سے فرمایا۔
یعنی ایک چیز گوناگوں چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے چونکہ مادہ نہیں ہے بلکہ شے لطیف ہے۔ شدت تاثیر و تاثر، اس جہان فانی کی بنسبت عالم برزخ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قوت تاثیر ہے۔ حکمت عالیہ میں ایک علمی بیان ذکر کیا گیا ہے جس کا عوام الناس کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں۔ اس موضوع پر فقط اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ مدرک یعنی ادراک کرنے والا، اور ادراک کیا ہوا جتنا لطیف تر ہوگا ادراک اتنا ہی قوی تر ہوگا۔ یہ پھل اور مٹھائیاں اور وہ لذت جو ان کے کھانے اور چکھنے سے حاصل کرتے ہیں وہ عالم برزخ کے پھلوں، مٹھائیوں اور لذتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ اس کی اصل تو وہاں ہے۔ اگر حور العین اپنی ایک جھلک دکھا دیں تو آنکھیں چدھیا جائیں۔ اگر حور العین کا نور اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی تاریکی میں بدل جائے۔ جی ہاں، جمال مطلق وہاں ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جو میں اب آگے آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں گی، سورہ کہف کی آیت 6۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت، رونق قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں۔ چھوٹے کو بڑے سے، نادان کو عاقل سے تمیز دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اس کھلونے سے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اور کون اس کے فریب میں نہیں آتا بلکہ لذت حقیقی و جمال واقعی اور سچی خوشی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اجمالاً میری غرض تاکہ برزخ میں شدت و قوت تاثیر کا بیان کرنا ہے جس کا اس دنیا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات اس دنیا کے لیے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے سبب عبرت ہوتے ہیں۔ مرحوم علامہ نراقی نے کتاب خزائن میں اپنے موثق سے دوستوں سے نقل کیا ہے کہ میں جوانی کے زمانے میں اپنی والد اور چند دوستوں کے ہمراہ عید نوروز کے دن اصفہان میں سیر و تفریح کر رہا تھا۔ ایک روز منگل کے دن اپنے ایک دوست جس کا گھر قبرستان کے نزدیک تھا سے ملنے گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے کیونکہ بہت دور آیا تھا۔ چنانچہ کچھ تھکاوٹ دور کرنے اور زیارت اہل قبور کی نیت سے قبرستان چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ ایک دوست نے ازراہ مزاح ایک قبر کی طرف منہ کر کے کہا، اے صاحب قبر، عید کے ایام ہیں، کیا ہماری خاطر مدارت نہیں کرو گے؟ ناگہاں ایک آواز بلند ہوئی کہ آئندہ ہفتے منگل کے دن آپ سب اسی جگہ میرے مہمان ہوں گے۔ ہم سب ڈر گئے اور گمان کرنے لگے کہ اگلے منگل سے زیادہ ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ سب اپنی اصلاح اور وصیت وغیرہ میں مشغول ہو گئے، لیکن موت کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ منگل کا کچھ دن گزرا، ہم سب دوست باہم جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اسی قبر پر چلنا چاہیے، شاید اس آواز کا مقصد ہماری موت نہ رہا ہو۔ چنانچہ جب اس قبر کے سرہانے پہنچے تو ہم میں سے ایک نے کہا کہ اے صاحب قبر، اپنا وعدہ وفا کرو۔ فوراً ایک آواز آئی، تشریف لائیے۔ بس ہماری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل گیا، ملکوتی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا کہ ایک باغ ہے، نہایت سرسبز و شاداب، اور اس میں صاف و جاری پانی کی نہریں ہیں، مختلف پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں اور ان درختوں پر نہایت خوش الحان مرغ ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک ایسی ساختہ و پرداختہ عمارت میں پہنچے جہاں ایک نہایت حسین و جمیل شخص بیٹھا تھا اور چند خوبصورت چاند سے نوجوان کمر بستہ اس کے خدمت پر معمول تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے ہم لوگوں کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور معذرت کرنے لگا۔ انواع و اقسام کی مٹھائیاں، پھل اور وہ چیزیں جو دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی تھی اور ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ہم نے وہاں دیکھی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ فرماتے ہیں جب ہم نے وہ چیزیں کھائیں تو اس قدر لذیذ تھیں کہ ایسی لذت پہلے کبھی نہیں چکھی تھی، اور جتنا کھاتے تھے سیر نہیں ہوتے تھے۔ یعنی اس کے باوجود اشتہارتی تھی۔ پھر دوسری
اقسام کے پھل، مٹھائیاں وغیرہ لے آئے۔ مختلف انواع کی غذائیں مختلف ذائقوں کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوگا۔ وہ شخص بھی ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ باغ کے باہر پہنچے تو میرے والد نے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات آپ پر فرمائی ہیں؟ اگر آپ چاہیں کہ ساری دنیا کی دعوت کریں تو کر سکتے ہیں، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کا ہم وطن ہوں، میں فلاں محلے کا قصاب ہوں۔ ہم نے کہا ان درجات و مقامات کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا 2 سبب تھے، ایک تو یہ کہ اپنے کاروبار میں کبھی کم فروشی نہیں کی، اور دوسرے تمام عمر اول وقت نماز کو ترک نہیں کیا، گوشت کو ترازو میں رکھ دیتا تھا، اور اگر مؤذن صدائے اللہ اکبر بلند کرتا تو بھی گوشت کو نہیں تولتا تھا بلکہ نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا۔ بنابراین مرنے کے بعد مجھے یہ جگہ عطا فرمائی ہے، اور گزشتہ ہفتے جو تم نے مجھے دعوت کے لیے کہا تھا تو اس وقت مجھے اجازت نہیں تھی، اور اس ہفتے کے لیے اجازت مانگی۔ بعد میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی مدت عمر کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ اس شخص نے جواب دیا، ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور مجھے کہا تم فلاں کیفیت و حالت میں 10 سال 15 سال زندہ رہو گے۔ پھر ہم نے اسے خدا حافظ کہا، وہ ہمیں چھوڑنے آیا۔ ہم نے چاہا دوبارہ پلٹ جائیں، ناگہاں دیکھا اپنے اسی پہلے مقام پر قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب موت سے واقعہ لیا، صفحہ 32۔ بعد کی قبروں سے متعلق روایت۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو امیر المومنین گریہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے جب سنا تو فرمایا، میری ماں مر گئی ہے، کیونکہ رسول خدا کو ایک عجیب قربت ہو گئی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی مدتوں ماں کی طرح رسول خدا کو پالا تھا۔ آپ کو کفن دینے کے وقت رسول خدا نے اپنا کرتا اتارا اور فرمانے لگے، اس جلیل القدر خاتون کو یہ کرتا پہنا دو۔ آپ کی قبر میں بھی پہلے پیغمبر اکرم کچھ دیر لیٹے اور دعائیں وغیرہ پڑھیں، پھر جناب فاطمہ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد رسول اللہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر بعد اونچی آواز سے کہنے لگے، ابنک ابنک لا عقیل ولا جعفر۔ کسی نے پیغمبر اکرم سے اس عمل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، ایک دن قیامت کی برہنگی سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جو سنا تو گریہ فرمانے لگیں اور مجھ سے خواہش کی کہ اپنا کرتا انہیں پہنا دوں، اور فشار قبر سے بھی ڈر رہی تھیں۔ اسی وجہ سے میں ان کی قبر میں لیٹا اور دعائیں کیں کہ خداوندہ انہیں فشار قبر سے اپنی امان میں رکھنا۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ابنک ابنک، تو جب فرشتے نے خدا کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ، پیغمبر کے بارے میں پوچھا تو کہا محمد، اور جب امام کے بارے میں پوچھا تو جناب فاطمہ جواب نہ دے سکیں۔ معلوم ہوا کہ غدیر خم سے بھی پہلے اعلان صریح خلافت علی علیہ السلام تھا۔ تو میں نے کہا، کہیے علی آپ کا بیٹا علی، نہ کہ جعفر و عقیل۔ یہاں بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ خاتون مانند حضرت فاطمہ بنت اسد، اس جلالت قدر اور شان و عظمت کی مالک وہ عورت جو 3 دن کعبہ معظمہ میں مہمان خدا رہیں، وہ عورت جس کے بطن میں امیر المومنین کے بدن مطہر کی پرورش ہوئی، وہ دوسری خاتون جو
پیغمبر اکرم پر ایمان لائیں۔ ان تمام عبادات کے باوجود اس طرح بعد کے حالات کی خبر سن کر خوف زدہ ہوتی ہیں، اور رسول اللہ بھی ان کے ساتھ اس طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے اصلی مطلب کی طرف واپس آتے ہیں۔ منجبر صادق یعنی مخبر صادق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سوال و جواب، فشار قبر و برہنگی، قیامت وغیرہ بہرحال ہے۔ یہ قول جو رسول اللہ کا کوٹ کیا گیا ہے، کتاب مات سے کیا گیا ہے، صفحہ 42۔ بدن جسمانی میں روح کی تاثیر۔ ہر چند برزخ میں روح مبتلا عذاب یا ثواب ہوگی۔ قوت روح کی بنا پر بدن خاکی بھی متاثر ہوگا۔ اس طرح کے کبھی اثر شدت سے حیات روح کا یہی بدن قبر میں بھی بوسیدہ نہ ہوگا، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود بدن تر و تازہ رہے گا۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، مانند حضرت ابن بابویہ علیہ الرحمہ، جو 150 سال قبل فتح علی شاہ کے زمانے میں گزرے ہیں۔ لوگ جب ان کے مقبرے کی تعمیر میں مشغول ہوئے اور تہ خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا ان بزرگوار کا جنازہ بالکل تر و تازہ ہے اور کفن بھی پوسیدہ نہیں ہوا، اور اس سے بڑھ کر جناب ابن بابویہ کے ناخن تھے، جو 900 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کے ناخنوں پر لگی ہوئی مہندی کا رنگ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ کتاب روض الجنات میں لکھتے ہیں، 1238 میں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، چنانچہ لوگوں نے چاہا کہ اس کی تعمیر و مرمت کریں۔ اس مقصد کے لیے جب مزار کے تہ خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ کا جسد مبارک قبر کے اندر بالکل صحیح و سالم رکھا ہوا ہے، اور ناخنوں پر مہندی کا رنگ بھی باقی ہے۔ یہ خبر تہران میں مشہور ہو گئی اور مرحوم فتح علی شاہ تک پہنچی، تو بادشاہ خود چند علماء و ارکان حکومت کے ساتھ تحقیق کے لیے آئے اور جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ مقبرے کی تعمیر و آئینہ کاری کی جائے۔ برزخ کہاں ہے؟ ممکن ہے بعض اذہان میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس طول و تفصیل کے ساتھ عالم برزخ کہاں ہے؟ البتہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے جس کی تشبیہ و روایت میں تمام عالم دنیا اور زمین و آسمان سے عالم برزخ کی نسبت میدان میں ایک دائرے کی مانند ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ہے وہ سیب کے اندر ایک معمولی کیڑے کی مانند یا ماں کے پیٹ میں بچے کی مانند ہے۔ وہ جب مرتا ہے تو آزاد ہوتا ہے مگر کہیں جاتا نہیں، اس دنیا میں موجود، لیکن اب اس کے لیے محدودیت نہیں ہے، زمان و مکان نہیں ہے، قیودات یہاں کے لیے ہیں، عالم مادی و طبعی کے لیے ہے۔ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اگر کہیں کہ تمہارے پیچھے ایک ایسی دنیا ہے جس کے آگے ماں کا پیٹ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو بچہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا اور اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ احساس کنندہ نہیں، لیکن بعد کے عوالم کو درک نہیں کر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا مہیا کیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 17۔ ہاں کچھ ضرور ہے جس کی خبر مخبر صادق نے دی ہے، ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ عالم برزخ اس جہان پر حاوی ہے، اس عالم کے احاطے کی رحم میں مادہ سے زیادہ بہتر تعبیر نہیں کی جا سکتی۔
یہ جملہ جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا موت صفحہ نمبر 50 سے لیا گیا ہے۔ ارواح باہمی انسیت رکھتی ہیں۔ اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں نے اپنے مولا امیر المومنین کو دروازے کوفہ پر صحرا کے مقابل کھڑے دیکھا، گویا وہ کسی سے مکالمہ یا گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ پس میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ دیر گزری تھی، میں تھک کر بیٹھ گیا، تھکاوٹ دور ہوئی تو دوبارہ کھڑا ہو گیا، پھر تھک گیا اور بیٹھ گیا، تیسری بار پھر کھڑا ہوا، لیکن امیر المومنین مسلسل کھڑے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یہ مخاطبہ مومنین کے ساتھ انس ہے۔ میں نے کہا مومنین؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان لوگوں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہاں پر میں نے عرض کی وہ روح ہیں یا جسم؟ فرمانے لگے روح ہیں۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو معلوم ہوتا کس طرح وہ باہم جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے انس محبت اور باتیں کرتے ہیں اور نعمات خداوندی کو یاد کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 94 پر۔ انشاءاللہ جب تک دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔